بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاوید تنویر پاکستان ووٹر فرنٹ کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں اور پاکستان ووٹر فرنٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے ووٹر بھائیوں کو جو پاکستان کے 8.5-9 کروڑ ووٹر ہیں ان کو سب سے پہلے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پاکستان ووٹر فرنٹ کا بنانے کا مقصد میری نظر میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق 300-350 سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہیں اور ساری اپنے اپنے منشور لے کر ووٹروں کے پیچھے بھاگتی ہیں کہ مجھے ووٹ دو تو میں کل پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بڑا کچھ کر دوں گا۔ جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے، کوئی نیا پاکستان بنا رہا ہے، کوئی پاکستان فرسٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو سہانے خواب وہ منشوروں کے اندر ہے۔ تو ہمارے ووٹر شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں پاکستان ووٹر فرنٹ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم شخصیات پرستی سے نکل کے اہلیت پرستی کی طرف آئیں، اہلیت کو جانچیں۔ اور پاکستان ووٹر فرنٹ جو ہے ووٹروں کا جو کہ پلیٹ فارم ہے، تو میں ان ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے مقابلہ میں نہیں کہتا، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے ان کو کسی فریم ورک میں لانے کے لیے ووٹروں کا یہ پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے یہ پاکستان ووٹر فرنٹ کو وجود میں لایا گیا کہ ووٹرز، ہر حلقے کے ووٹرز اپنی اجتماعی دانشمندی کے ساتھ، اپنی کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، پھر ان کے اوپر متفق ہوں، ان میں سے جو سب سے بہترین شخص ہو اس کو اپنا ووٹ دیں۔ اور بہترین کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے۔ ہمارے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتا دیا ہوا ہے کہ بہترین کون ہو سکتا ہے شخص؟ وہ شخص وہ ہے، بہترین ہے جو ایماندار ہے، پڑھا لکھا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتا ہے، وہ شخص بہترین ہے۔ اب ہمیں اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ہر مساجد میں خاص طور پہ اور مختلف آرگنائزیشنز کے اندر ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہوں۔ ان کو منتخب کرانا کیوں ضروری ہے؟ شخصیت پرستی کیوں ممنوع ہے؟ میں ادھر اللہ کے رسول کی وہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس پاکستان ووٹر فرنٹ کی بنیاد بنی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری ہمارے موجودہ حوالے سے ووٹ ہے سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اب دیکھیں کہ یہ ووٹ کے لیے، اپنا ووٹ دینے کے لیے یہ بنیاد کتنی مضبوط آپ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے یقیناً ہمیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے، کیونکہ ایک شخص یہ کام نہیں کر سکے گا۔ ہمیں پلیٹ فارم یہ چاہیے کہ ہم حدیث کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم میں شامل ہوں۔ جتنی زیادہ تعداد میں آپ اس پلیٹ فارم میں شامل ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھی جائے گی کہ ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے پاکستان ووٹر فرنٹ نے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا ہے، ایک ایسی حکمت عملی وضع کی ہے، ایسا روڈ میپ قوم کے لیے تیار کیا ہے جو آپ کی اس نو آبادیاتی نظام کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی قیمت پر بھی اس نو آبادیاتی نظام کے شکنجے سے نہیں نکل پائیں گے۔ اور یہ پاکستان ووٹر فرنٹ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ پروگرام تیار ہے آپ کے لیے۔ یہ نوباتی، یہ سب لوگ نظام کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، جی یہ خراب ہو گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام بہترین رہا۔
اس نے ہمیں ابھی تک اپنی غلامی کے شکنجوں میں دیسی آقاؤں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نظام کامیاب ہے. ناکام کیسے ہوا؟ ناکام تو عوام کے لیے ہوا. کہ ناکام نہ ہوا عوام کے لیے یہ مصیبت سے مصیبت بنا ہوا ہے. کسی کو کوئی کام بغیر رشوت دیے ہوتا نہیں. ایک پی این بی جو ہے وہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو فرعون بنتا ہے. ایک پرائم منسٹر تو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کا نام لے کے فرعون اعظم بن جاتا ہے. تو اس چیز کو توڑنے کے لیے اللہ کے دین کے مطابق کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے جس کا واضح طور پر پیغام یہ ہے اقتدار ہوگا، ہمارا اقتدار ہوگا اور ہمارا اختیار ہوگا. یعنی یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو پہلے نہ تو کسی کو پتا تھا نہ کسی کو ہو سکتا ہے لوگ، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو پروگرامنگ ہے وہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو اکٹھا کریں. اگر 8.5 کروڑ ووٹر ہوش میں آ جائیں اور ایسے ووٹر جو 60% ہیں جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے، صرف یہ سوچ کے کہ کس کو ووٹ دیں، جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑی بڑائی کو دیتا نہیں ہوں، چھوٹی بڑائی کو دے دیتا ہوں ووٹ. ٹھیک ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چھوٹی بڑائی بھی بڑی ہی ہوگی، تو پھر بھی ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اب پاکستان ووٹر فرنٹ نے جو فائنڈ، سلیکٹ اینڈ الیکٹ کے بنیاد کے اوپر آپ کو ایک الیکٹورل پروگرام دینے جا رہا ہے، جو الیکٹورل پروگرام بنایا ہے، جو انتخابی قوانین جو الیکشن کمیشن کے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کو ایک ایسا طریقہ کار، ایسا روڈ میپ دے گا کہ آپ اپنے لیے بہترین عوامی نمائندے منتخب کرا سکیں گے. تو اس الیکٹورل پروگرام کا نام ہم نے عوامی انتخابی پروگرام رکھا ہے. عوامی انتخابی پروگرام جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیثوں کی روشنی کے اندر تیار ہوا ہے. یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں تیار ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 2-4 حدیثیں ہیں جن کی روشنی میں تیار ہوا ہے. تو ہم یہ بات عوام تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون سے ہی پہنچائیں گے، اور ہم قصبہ قصبہ، گلی گلی، محلہ محلہ اس پروگرام کو لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے. جو الیکٹورل پروگرام ہے، یہ جو انتخابی اصلاحاتی پیکج آپ کو دیا جا رہا ہے جس پر آپ نے خود عمل درآمد کرنا ہے، کسی سرکار نے نہیں کرنا، کسی سرکاری اہلکار نے نہیں کرانا، آپ نے خود کرنا ہے، والنٹیئرلی کرنا ہے، رضاکارانہ طور پہ کرنا ہے. تو اس انتخابی پروگرام کی جو سب سے بہترین جو یہ گارنٹی دے گا وہ یہ ہے کہ چور چکا یا کرپٹ آدمی یا نااہل آدمی اربوں روپے کے آپ لے کر بھی آپ کی کانسٹیچوئنسی میں آئے گا تو اس کا 1 روپیہ وہ کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکے گا. اور جو ایماندار شخص ہوگا جس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے الیکشن کمیشن کے آگے نامزد کیا ہوگا، اس شخص کی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اور وہ MNA MPA جہاں بھی پبلک سیٹس ہیں ان پہ کامیاب ہو جائے گا. اس کی جیب سے کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوگا، نہ اس کی جیب سے کوئی خرچ ہو، نہ وہ کل کو کمانے کے لیے چلے. دوسرا، جب آپ اپنے علاقوں میں الیکٹورل پروگرام کے تحت ممبرشپ کرتے ہوں گے تو اس وقت آپ کی ممبرشپ کی اسٹرینتھ بڑھتی جائے. آپ 100 بن گئے، 200 بن گئے، 50 بن گئے، 1000 بن گئے. اب آپ کی وہ گورننگ باڈیاں بنیں گی، ان کی بنیاد بھی محنت کی بنیاد پہ ہے. ایک سیاسی ورکر ہے، وہ کسی سیاسی جماعت میں گھس جاتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے. جب اس کا جس لیڈر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دن رات ایک ہی ہوتے ہیں، اپنا تن من دن اس نے قربان کر رہا ہوتا ہے، وہ جب اقتدار میں آتا ہے کہتا ہے مجھے اس سے بو آتی ہے، اس تک اس کی ایکسیس ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں سے خرابیاں ہیں. تو ہمارا جو عوامی نمائندہ ہوگا یا پاکستان ووٹر فرنٹ کے پلیٹ فارم سے جس نے الیکشن جیتا ہوگا، وہ الیکشن جیت کے MNA بننے کے بعد پابند ہوگا کہ ہر مہینے اپنے ووٹرز کو آ کے بتائے کہ میری وہاں پہ کیا کارکردگی ہے. آپ نے اپنے مسائل اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں، آپ نے منصوبے اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو کر کے آئے، کب پورا کراتے ہیں ہمارے منصوبے. یہ قومی اسمبلی سے اس کی منظوری ہوتی ہے یا صوبائی اسمبلی سے ہوتی ہے، لے کر آئیں. اور آپ کی یہ الیکٹورل باڈیز بن جائیں گی، میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں ریونیو کی کمی نہیں رہے گی. میں کہتا ہوں ایک حلقے میں 50,000 30,000 جتنے زیادہ ممبر بن جائیں گے آپ کا پروگرام اتنا ہی کامیاب ہے، کیونکہ آپ نے خود کرنا ہے نا. میں نے صرف آپ کو ایک کتابچہ دے دینا ہے بھی اس طرح آپ چل جاؤ. یہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ ہوگا یہ پروگرام کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. تو اگر آپ اس پہ عمل درآمد کر جاتے ہیں
پاکستان کو عظیم ترین اسلامی فلاحی ریاست بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی. نہ آپ کے جو لیڈرز ہوں گے ان کو کوئی انگریزوں میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکے گی، نہ کو بلیک میل کر سکے گا، نہ اس کا کردار گندہ ہوگا، نہ وہ بلیک میل ہوگا. تو یہ لوگ جب آپ کے اوپر آئیں گے، یہ لوگ آپ کے لیے، آپ اپنے منصوبے خود بنا کے ان کو دیں گے، کیونکہ ایک حلقے کے اندر انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تعلیم کے شعبے کے لوگ بھی ہیں، ہر مطلب قانون کے شعبے سے بھی ہے. مقصد سارے کام کا یہ ہے کہ عوام کو، پاکستان کے ہر فرد کو بالکل مفت اعلیٰ ترین کوالٹی کی تعلیم ملے، اعلیٰ ترین کوالٹی کا علاج معالجہ، جدید علاج معالجہ فری ملے، اور اسی طرح قانون اور انصاف کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈور سٹیپ پہ ٹوٹلی فری ملے. مقصد اس کا یہ ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں اس کے پیچھے. آپ پبلک ہیں، میں یہ بھی آپ کو آجزانہ طریقے سے ہی سارے جتنے پاکستان کے بڑے بڑے ٹیکس کلیکٹر بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، ان کو پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، آپ 500-600 ارب روپیہ یا کھرب روپیہ، 5-6 کھرب روپیہ یا جتنا بھی 5000 کھرب جو بھی آپ لیتے ہو، آپ کا بجٹ کتنے کھرب کا ہے، 500 ارب کا، کتنے کھرب کا، جو آپ کا بجٹ ہے، وہ بجٹ جو ہے آپ اس کی کلیکشن کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کر کے، لوگوں کی کمر توڑ کے، بغیر کمر توڑے جتنا ریونیو آج اکٹھا ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ریونیو اکٹھا نہ ہو، مجھے آپ سزائے موت دے دیں. اور بھائی ٹیکس لینا ہے، دینا ہے، یا کسی نے کچھ دینا ہے اس کو کچھ واپس بھی تو دو نا. یہ 3 چیزیں ان کو دے دو، تعلیم، علاج، معالجہ. آپ کے ملک سے کرپشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی. ہر بندے کو تو تعلیم کا لالے پڑے ہوئے ہیں کہ بچے کو پڑھاؤں گا نہیں. پڑھا کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ہمارے بچوں کو ناکام ہائیبرڈ، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا رہا ہے. تو ہم اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے ہر بندہ خرچ کر رہا ہے، اپنی کمائی کا بیشتر حصہ ان کو دیتا ہے. وہاں سے بچ جاتے ہیں آپ لوگ تو ہسپتال منہ پھاڑے کھڑے ہیں. کیا دوائیاں ہیں، کس قسم کی دوائیاں وہ دے رہے ہیں. ایک دوائی کھاتے ہیں 70 بیماریاں وہ لگاتی ہے ساتھ. تو ہم نے یہ ساری چیزیں پبلک میں اویئر کرنی ہے کہ بھئی کیسے علاج معالجہ فری ہونا ہے. دنیا کا جدید ترین علاج معالجہ کیسے ہر ڈور سٹیپ پہ فری ملنا چاہیے، ہر حلقے کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے منصوبے بنانے ہیں، آپ کے انجینئرز نے منصوبے بنانے ہیں، آپ کے سائنسدانوں نے منصوبے بنانے ہیں، اور ایک ہائی کوالٹی کی یونیورسٹی آپ کے علاقے میں ہونی چاہیے جو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح دے کہ عربی جو ہے 9ویں 10ویں تک بچہ ایسے پڑھ سکے کہ قرآن پڑھے تو قرآن کا ننا منا عالم بنا ہو، اس کو پتہ ہو میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. تو جب کہتے ہیں میں ایسے، یہ ابھی تک ہم نے اس چیز کا بیج نہیں بویا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے دینی تعلیم کون سی دینی ہے. ہمارے دینی تعلیم کے نظام کے اندر جو خرابی 1000 سال سے پیدا کی گئی، کسی کو پتہ ہے اس کا؟ میں اس کا بھی ثبوت پیش کر دوں گا جب آپ مانگیں گے. تو اس میں کیا اصلاح ہونی ہے اس کا بھی بتا دوں گا. کسی کو پتہ ہے قرآن کے اندر کون سے 35 یونیورسل قوانین ہیں؟ بتایا گیا کسی نے؟ آج وہ بچوں کو پڑھا دے 35 قوانین، تو اللہ کے فضل سے آپ کا ہر بچہ سائنسدان، آپ کا ہر بچہ حکیم، آپ کا ہر بچہ ایجادات کرے گا. اور یہی وجہ تھی کہ 500-550 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میری مسلمانوں نے بے انتہا ترقی کی. جیسے ہی وہ نظام بدلا، ایک فاسق نے آ کے کیا، اس کے بعد 1000 سال لگے ہمیں تباہ ہوتے ہوئے. اب بھی اگر ہمیں ہوش نہ آیا، آج بھی ہم نے آج ہم بیج بوئیں گے تو 20 سال 25 سال کے بعد جو جنریشن پیدا ہوگی نا، وہ کوئی بہترین جنریشن ہوگی. تو آئیں مل کر ایک ایسا پلان کریں، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جو اس نو آبادیاتی نظام کا فول پروف کے بدلے میں متبادل فول پروف نظام قائم ہو، اور کوئی شخص یہاں پہ فرعون نہ ہو، بن ہی نہ سکے. ہر بندہ خدمت کے جذبے سے کام کرے. تو اس کو چلانے کے لیے جو عوامی الیکٹورل پروگرام ہے، ہم نے گورننگ باڈیز جو بنانی ہے، ہم نے جو اس کو کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے 282 اس وقت آئینی طور پر قومی اسمبلی کے حلقے ہیں. ہم نے پاکستان کو تقسیم کر دیا 282 حلقوں کے اندر.
ہم آپ کو یہ پیغام دیں گے ووٹرز کو کہ بھائی تیرا حلقہ نمبر 120 ہے، تو اس کو سنوار، 21 والا اس کو سنوارے، 22 والا اس کو سنوارے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی آپ شمع کو جلائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ملک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنے گا، انشاءاللہ یقیناً بن جائے گا اور بہت جلدی بنے گا۔ تھوڑی سی ول پاور کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ سے آگے آنے کی ضرورت ہے، اور میں ایک پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جس شخص کے پاس بھی، مسلمان ہے وہ یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک فرمان ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت گزار تھا بہت زیادہ، اللہ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، دن رات عبادت کرتا تھا، تو اس کے قریب ایک بستی تھی، اس کو تباہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دے دیا۔ فرشتوں نے فرمایا یا اللہ وہاں تو وہ فلانا زاہد اور عابد آدمی ہے، شخص ہے جو دن رات آپ کی عبادت کرتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا وہ بستی اس شخص پہ لٹا دو، اسی شخص پہ بستی لٹا دو کہ اس کو جب ساری ہدایت مل گئی تو اس نے کیوں نہیں لوگوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کی بنیاد پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص کے پاس علم آ چکا ہو، ماڑے چنگے وسائل ہوں اور مناسب صحت ہو، اگر وہ اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرے گا، اس پر بستی نہیں، اس کی قبر جو ہے تنگ کر دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی۔ لہذا اس جذبے سے ہمیں کام کرنا ہے۔